السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی، وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک موضوعات کے ساتھ، ان مبارک چہروں کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری عبادتیں قبول فرمائے اور ان کے بدلے ہمیں جہنم سے رہا کروائیں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، ابھی رمضان شروع ہوا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے 20 دن نکل گئے۔ اب ہم رمضان کے سب سے اہم حصے میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ حصہ آخری عشرے کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایتیں مروی ہیں کہ رمضان کا آخری حصہ اگر آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عبادتوں میں مصروف رہتے، لیکن آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونا بھی چھوڑ دیتے۔ کان یحیی اللیل یوقظ اہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے، اپنے خاندان والوں کو جاگنے پر ابھارتے اور سب سے کہتے کہ عبادتیں کریں، ذکر و اذکار کریں، استغفار کریں، نماز میں مصروف رہیں، تلاوت کلام پاک میں مصروف رہیں۔ اور آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بھی کیا تاکہ بھرپور ان 10 راتوں کا استفادہ ہو۔ اور اسی عشرے میں عزیز دوستو، جہاں طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جو بڑی عظیم رات ہے۔ یہ رات اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو گویا کہ اس نے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اگر کسی عبادت کو پسند کر لیتا ہے، ایک کے بجائے نہ کہ صرف 10، نہ کہ صرف 100، نہ کہ صرف 500، بلکہ آپ صلی اللہ رب العزت 700 سے بھی زیادہ بڑھ کر اجر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کی عبادت اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس رات کے بدولت آپ کو جہنم سے اللہ رہا کر دے اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں۔ عزیز دوستو، یہ ایسی رات ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہر بندے مومن بے قرار رہتا ہے، بے تاب رہتا ہے کہ یہ رات مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان راتوں کو حاصل کرنے کے باوجود ہم میں سے بڑی تعداد دوسرے کاموں میں مصروف رہتی ہے، دوسرے لغو کاموں میں مصروف رہتی ہے، دوسرے کام لگے رہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ عبادت کریں لیکن کر نہیں پاتے، چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، چاہتے ہیں کہ دعا کریں، چاہتے ہیں کہ استغفار کریں، لیکن کر نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر آدمی اپنے نفس کو اس کی عادت نہیں ڈالتا، وہ دوسرے ایام میں اسی جو شروع کے 20 راتوں میں وہ اپنے آپ کو اس کی عادی نہیں بنایا، تو جب وہ آخری عشرے میں پہنچتا ہے تو پھر اس کا دل اس کے طرف مائل نہیں ہوتا۔ عزیز دوستو، دعا اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ ہم کو کم از کم بیٹھ کر دعا مانگنے کی بھی تو توفیق ہو جائے۔ بہت سے سارے ایسے ہیں جو یہ دعا بھی مانگ نہیں سکتے، بیٹھ کر آدھے گھنٹے کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں میں سے دیکھا، بلکہ اکثر ایسے ہی ہیں، بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی چاہنا ان کے لیے وہ چیز ممکن نہیں ہے، 5 منٹ بیٹھ نہیں سکتے۔ یہی آپ کہیے لغو باتوں میں، نکڑوں میں، کوچوں میں کھڑے ہوں گے 2-2 گھنٹے کے لیے، 3-3 گھنٹے کے لیے، ساری دنیا کی باتیں ہوں گی لیکن انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن یہی 5 منٹ کے لیے آپ بیٹھنے کو کہیے، 10 منٹ کے لیے بیٹھنے کو کہیے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، کر نہیں پاتے۔
مجھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. جب تمہارے پاس وقت ہوتا ہے، جب تم لیجر ٹائم گزارتے ہو، ایسے صورت میں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنا، عبادت میں مصروف رہنے کی کوشش کرنا. اور جب آپ کو عبادت میں رہنا ایسا موقع آئے گا تو آپ کو وہ کام کر پڑیں گے، آپ کے لیے وہ کام آسان ہو جائے گا. لیکن ہمارے پاس یہ چیز عادت نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے دشواریاں ہوتی ہیں. بہرحال اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹھ کر دعا مانگنے کی توفیق بخشے، اللہ بیٹھ کر اسے استغفار کی توفیق بخشے، تو عزیز دوستو اللہ رد کرنا نہیں جانتا. تو یہ راتیں بڑی ہی بابرکت راتیں ہیں، یہ سارے سال کے سب سے بڑی بابرکت راتیں ہیں. ان راتوں کا استفادہ کرنا بہت ضروری ہے عزیز دوستو، اور خاص طور پر استغفار میں مصروف رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ اگر لیلۃ القدر حاصل ہو جائے تو وہ کون سا کام ہے جسے میں کروں؟ بہت ساری عبادتیں ہیں، تلاوت کلام پاک ہم کرتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھنا وہ کرتے ہیں، اور دوسرے کام عبادتیں نمازیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک ایسا کام بتائیے جو واقعی اہم کام ہو جسے میں اس رات میں کر سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ ذکر پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہو کہ اے اللہ تو سراپا مغفرت ہے، سراپا معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو دھو ڈالنے والا ہے، گناہوں کو بلڈوز کرنے والا ہے. اے رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے رب العالمین مجھے پاک کر دے. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو کتنا اہم دعا ہے اور کتنی اہمیت والی دعا ہے. عزیز دوستو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کریں اور ان راتوں میں اس کا ورد کرتے رہیں، اسے رٹتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے اسے زبان میں چالو رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان راتوں سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. اب چلیے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں. موضوع جیسے آپ جانتے ہیں گزشتہ کی کئی مجلسوں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب تک ہم نے بہت سارے معجزات دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر جانوروں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر پتھروں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر دھول مٹی پر، اور اس طریقے سے ہم نے مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، بد دعا اور یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں داخل ہیں. اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو دوران ہجرت وہ کون سی معجزات تھی جو پیش آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے، اسی لیے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے. ہجرت ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو طاقت دی، مسلمانوں کو بڑھوتی ملی، مسلمانوں کو فوقیت ملی. ہجرت سے پہلے مسلمان ایک علاقے کے لیے محصور بن کر رہ گئے تھے، مسلمانوں کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، وہ اپنا پیغام ڈنکے کی چوٹ میں سنا نہیں پا رہے تھے. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا، 13 سال کی دعوت کے بعد اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں. تو ہجرت تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے. یہ ایسا واقعہ اسے بار بار ہم اور آپ پڑھتے رہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا طریق الہجرتین، 2 ہجرتوں کا راستہ. اور یہ 2 ہجرتوں سے مراد وہ لیتے ہیں الہجرت الی الکتاب والہجرت الی السنہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف ہجرت اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنتوں کی طرف ہجرت. ہجرت کا معنی آپ اپنے پورے خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کو رسول کو خوش کرنے کے لیے نکل جائیں. یہی دوستو ہجرت کا معنی ہے. تو ہجرت تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے. اس کے واقعات ہم اور آپ کو پڑھ کر زبان زد عام رکھنا چاہیے تاکہ ہم مسلمانوں کو معلوم ہو کہ ہم کون ہیں، ہماری تاریخ کیا ہے. بہرحال ہجرت کا آغاز ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ عنقریب اجازت ملنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے پاس گئے. ایک ایسے وقت میں گئے جو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے نہیں جاتے. صبح کا وقت تھا. ابو بکر صدیق کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت میں آئے ہیں جو عام طور پر نہیں آتے تو انہیں خوشی بھی ہوئی، ساتھ ساتھ غم بھی لاحق ہو گیا کہ کیا ہو گیا، کیا ماجرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت مانگی. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ کے یہاں کوئی اور نہیں ہے، آپ ہی کا خاندان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور ابو بکر صدیق سے کہا
کہ دیکھو اللہ کا حکم ہو گیا ہے ہجرت کے لیے، تو ہم ہجرت کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، کل صبح ہم آئیں گے، ہم اور آپ مل کے ہجرت کا آغاز کریں گے۔ تو ابوبکر صدیق کو اب تک نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہجرت کرنے والے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید انہیں کوئی ذمہ داری دے کہ مکے میں بٹھا دے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اور آپ ہجرت کریں گے، ہم دونوں مل کر ہجرت کریں گے، تو ابوبکر صدیق کے آنکھوں میں آنسو جار و قطار نکلنے لگے۔ مائی عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی خوشی سے بھی روتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آدمی روتا ہے تو غم میں ڈوب کر روتا ہے، تکلیف آنے پر روتا ہے، لیکن اس دن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے اپنے والد ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو زہر و قطار نکلنے لگے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ آدمی خوشی سے بھی روتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، گھر میں گئے، اور ہم نے کل اس واقعے کو سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب کو اپنے بستر میں لٹایا، امانتیں دی، کہا کہ امانتیں ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس آ کر مدینے میں مل جانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جو مشرکین نرغہ ڈالے ہوئے تھے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی دے ماری، سب کے آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکلے اور سیدھے ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے، اور وہاں سے ہجرت کا آغاز ہوا۔ ہجرت میں ابوبکر صدیق نے 2 اونٹیں زبردست پال رکھی تھی، اور اس کے بعد پروگرام یہ تھا کہ بالکل برعکس معاکس راستے میں جائیں گے۔ مکہ اگر شمال میں پڑتا ہے تو ہم سیدھے جنوب جائیں گے، مکہ اگر نارتھ میں ہے تو سیدھے ہم ساؤتھ جائیں گے، ساؤتھ سے ایک دوسرے راستے سے ہم سیدھے مدینہ جائیں گے۔ یہ پروگرام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ پیچھے آنے والوں کو نہیں معلوم ہو۔ تو بالکل برعکس، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک پہاڑی پڑتی ہے جس کا نام غار ثور رکھا گیا ہے، اس پہاڑی میں پہنچنا تھا، وہاں سے ہجرت کا آغاز کرنا تھا۔ تو ابوبکر صدیق نے گھوڑوں کا انتظام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بلایا جن کا نام تھا اسماء بنت ابوبکر، اور ان سے کہا کہ دیکھو شاموں میں کھانا لے کر پہنچ جانا، کھانے کا انتظام یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اپنے سٹاف کو بلایا جن کا نام تھا عبداللہ بن اریقط، یہ بکریاں چراتے تھے، چرواہے تھے، اور انہیں کہا گیا کہ شام کے وقت میں اپنے بکریاں لے کے فلان جگہ پہنچ جانا، اگرچہ کہ کافر تھے لیکن وفادار آدمی تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابن فقیہ ایک دوسرے تھے جنہیں ابوبکر صدیق نے راستہ بتانے کے لیے رکھ لیا۔ تو پہلے سے پورا پروگرام ابوبکر صدیق نے بنا رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا آغاز کیے، تو سیدھے ساؤتھ ڈائریکشن میں گئے، اور سیدھے غار ثور میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق داخل ہو گئے۔ اب یہاں پر بڑا ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ یہ غار بالکل چھوٹا تھا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ غار بالکل زمین میں تھا، چٹان میں آپ چڑھیں گے تو نیچے کے حصے میں تھا، ایسی جگہ جہاں عام طور پر لوگوں کی نظر نہیں پڑتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ابوبکر صدیق وہاں پہنچے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ پہاڑی چڑھتے وقت زمین بڑی پتھریلی تھی، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے چٹان تھے، اس میں چلنا مشکل تھا، تو ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھاندے میں اٹھایا اور اٹھا کر چل دیے، تو ابوبکر صدیق کے پیروں میں بہت سارے چوٹ نکل آئے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، کہا کہ یا رسول اللہ انتظار کریں، میں جا کے نیچے سے غار دیکھ کر آتا ہوں۔ غار میں داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، جا بجا سوراخیں نکلی ہوئی تھی، انہوں نے پوری سوراخوں کو بند کیا، اپنے کپڑے کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا، کہیں کوئی زہریلا جانور نکل کے ڈس نہ لے۔ سوائے ایک سوراخ کے ڈھانکنے کے لیے کوئی کپڑا باقی نہیں رہا۔ تو ابوبکر صدیق نے اپنا انگوٹھا پیر کا اس میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، اتنے تھکے ہوئے تھے کہ جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے مانڈی میں لیٹے اور سو گئے۔ اب ہوا یہ کہ اس سوراخ سے ایک سانپ نکل کے ابوبکر صدیق کے انگوٹھے میں اس نے ڈس دیا، اور یہ ڈسنے کی وجہ سے ابوبکر صدیق کا جسم لرزنے لگا اور جسم میں زہر پھیلنے لگا، اور درد اتنا زیادہ ہوا کہ نہیں چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو گرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں یہ آنسو گرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنسوؤں کو دیکھا تو بیدار ہوئے، پوچھا یا ابوبکر صدیق کیا معاملہ ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے انگوٹھے کو لیا، اور اس کے بعد اپنا لعاب لگایا، اپنا تھوک لگایا، تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ گویا کہ کوئی چیز مجھے کاٹی نہیں، اور اس کے بعد غار میں رہے پروگرام کے مطابق۔
غذا پہنچتی رہی، ابوبکر صدیق کے سٹاف آتے رہے اور ان کی لڑکی غذا لے کر پہنچتی رہی، اور ابوبکر صدیق نے اپنے لڑکے جن کا نام عبداللہ بن ابی بکر تھا انہیں بھی رکھ لیا تھا، وہ مکے کے پورے اخبار لا کر شام کو پہنچاتے تھے کہ مکے میں ایسا ایسا ہو رہا ہے، قریش نے ایسے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں، یہ مکے والوں کا پروگرام ہے، پوری تفصیل غار میں آ کر پہنچی تھی۔ یہ 4 لوگ کام کر رہے تھے، تو غار میں 3 دن تک کا پروگرام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کا۔ جب قریش ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائیں گے تب اس غار سے نکلیں گے، یہ اصل میں پروگرام تھا۔ تو یہاں پر معجزہ یہ پیش آیا کہ جب غار میں دونوں حضرات چلے گئے تو اللہ کے حکم کے مطابق ایک میکھڑی آئی اور اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا، اس نے جال ڈال دیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض پرندوں نے گھونسلہ بنایا اور انہوں نے انڈے بھی دے دیے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کے علاقے کو کئی سالوں سے کسی نے چھوا تک نہیں۔ اب یہ جو مشرکین تھے، ان لوگوں نے جب انہیں معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ نکل گئے تو بہت بڑے پرائز کا اعلان کیا، کہا کہ اگر کوئی محمد رسول اللہ اور ان کے صاحب کو زندہ یا پھر مردہ لائیں گے ان کے لیے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ، عزیز دوستو، اونٹ آج کے حساب سے سمجھیے کہ ایک کار کے برابر ہے، تو بڑی قیمتی رقم تھی جو اعلان کی گئی تھی۔ تو لوگ دوڑے اس خواہش میں کہ قریش سے 100 اونٹ حاصل کریں۔ بہت سارے لوگ ادھر ادھر نکلے، کہا جاتا ہے کہ پورے مکے کو انہوں نے چھان بین کر ڈالی، چپا چپا ان لوگوں نے کھنگال ڈالا، کہیں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے، یہاں تک کہ تلاش کرتے ہوئے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن جہاں پر تصور بھی نہیں پہنچ سکتا کہ یہاں پر مدینہ جانے والا یہاں پر آ کے چھپے گا، تصور بھی بات نہیں تھی، لیکن وہاں پر بھی پہنچے، تلاش کرتے ہوئے چٹانوں میں چڑھے اور وہاں پہنچ گئے جہاں غار تھا، اور اوپر سے آوازیں دینے لگے۔ ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی آدمی اپنے پیر کو دیکھنا چاہے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، اتنا قریب پہنچ گئے یا رسول اللہ۔ بے قرار ہوئے، اگر پھنس جائیں تو موت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دھیرج سے، بڑے اطمینان سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اللہ کے حکم پر ہم نکلے ہیں، مجھے تو اطمینان ہے کہ بڑے آسان سے ہم سفر کاٹنے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو دلاسا دیا، کہا کہ ڈرو مت۔ سبحان اللہ، یہ لفظ اتنا اللہ کو پسند آیا، اللہ نے قرآن میں اس لفظ کو ثبت کر دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کے رسول کی مدد نہیں کر پاؤ گے تو یاد رکھ لو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ کے رسول کی مدد تم لوگ نہیں کر سکتے تو یاد رکھو کہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اور اس وقت کو یاد رکھو جب کفار نکل کے تلاش میں آئے تھے، اس وقت دو میں سے دوسرے نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا کہ ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے چین و اطمینان نازل کیا اور اللہ نے ایسے لشکر کو بھیجا جسے لوگ دیکھ نہیں پائے، اللہ نے مدد کی اپنے بندوں کی۔ تو یہ لفظ اللہ کو بہت پسند آیا، لا تحزن ان اللہ معنا، اور اسی کو اللہ نے آیت میں ثبت کر دیا جو قیامت تک کے لوگ پڑھتے رہیں گے۔ تو عزیز دوستو، اس غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، 3 دن تک رہے۔ تو معجزہ آپ نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا تو ابوبکر صدیق کے ڈسنے کو بڑی آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ لوگ پہنچے، بالکل قریب پہنچے، نیچے دیکھ لیتے لیکن اللہ نے انہیں دیکھنے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد غار پر میکھڑی نے جالا ڈال لیا، اور اس کے بعد پرندوں نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں داخل ہیں عزیز دوستو۔ اور اس کے بعد 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر وہاں سے نکلتے ہیں، اور پہلے سے انتظام تھا کہ عبداللہ بن اریقط ساتھ ہوں گے جو راستہ دکھائیں گے ہجرت کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو لے کے نکلے تو بعض معجزات پیش آئے۔ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا سراقہ بن مالک المدلجی، یہ مکے کے شمالی حصے میں رہتے تھے اور یہ بڑا مشہور قبیلہ تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک خبر پہنچی کہ اگر کوئی محمد رسول اللہ یا پھر ان کے صاحب کو زندہ یا مردہ پکڑیں گے ہم انہیں 100 اونٹ دینے والے ہیں۔
یہ خبر جب ہم کو پہنچی تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں چلوں اور تلاش کر کے دے کے یہ پیسے حاصل کر لوں۔ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں بعض اس قبیلے کے لوگ آئے، چونکہ قبیلے کے سردار تھے، ان کے پاس آ کے کہنے لگے کہ ابھی ساحلی علاقے میں 2 افراد نظر آئے، ان کے ساتھ 2 اونٹ ہیں اور وہ لوگ ان کا رخ مدینے کی طرف ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ وہ ہو سکتے ہیں جو محمد رسول اللہ ہوں یا پھر ان کے صاحب ہوں جن کی تلاش قریش کر رہے ہیں۔ تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے جیسے ہی اس صاحب نے بتایا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ محمد رسول اللہ ان کے صاحب ہیں، لیکن میں نے اسے نہیں بتایا، میں نے اسے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ کوئی دوسرا آدمی ہو سکتا ہے، تمہیں مغالطہ ہو گیا، وہ کیوں اس راستے میں آئے، ان کا راستہ تو کوئی دوسرا ہونا چاہیے، یہ تھوڑی ہی مدینے کا راستہ ہے۔ یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ میں نے اسے ٹال دیا، جیسے ہی وہ صاحب آ کے بیٹھ گئے، میں چپکے سے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو پیچھے حصے سے نکلا اور دوڑ کر میرے خیمے میں گیا، میں نے میرے ہتھیار اٹھائے، میرے گھوڑے میں بیٹھا اور تیزی سے اس طرف چلا گیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہی صاحب ہے جنہیں انہوں نے دیکھا ہے۔ سراقہ بن مالک تعاقب میں نکلے، بڑے تیزی سے نکلے، تھوڑی دیر کے بعد انہیں محمد رسول اللہ اور ابوبکر صدیق نظر آنے لگے اور بڑی تیزی سے قریب جا رہے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ان دونوں کو پکڑنے کے بعد وہ عظیم جائزہ حاصل کر لیں، وہ عظیم انعام حاصل کر لیں۔ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری میں بیٹھ کر بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مدینے کی طرف تھا، پیچھے سے ابوبکر تھوڑے فاصلے میں آتے تھے اور وہ پلٹ کر دیکھتے تھے کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حفاظت ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے ابوبکر صدیق کو کہ آپ ایسے نہ کریں، چلے میرے ساتھ، کوئی ہم کو پکڑنے والا نہیں ہے، اللہ پر آپ اعتماد رکھیے، چلو میرے ساتھ۔ لیکن ابوبکر صدیق تھوڑی دیر کے لیے چلتے لیکن پھر بے قراری شروع ہو جاتی ہے، چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی بہترین انداز سے حفاظت ہو، پھر پیچھے ہو جاتے ہیں اور پیچھے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ جب دیکھ رہے تھے تو اچانک ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو بڑی تیزی سے گھوڑا چلاتے ہوئے ان کے طرف آ رہا ہے، اس کا رخ ان کی طرف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک آدمی ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، چلو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، سواری جاری ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں کہ وہ صاحب بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، اتنے قریب آ گئے، بالکل قریب آ گئے، گھوڑا نظر آنے لگا، آدمی کا شکل نظر آنے لگا، پلٹ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آدمی بالکل قریب آ گیا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے پاس تیر ہیں اور اس کے پاس تلوار ہے، اب اگر یہ نشانہ بنائے گا تو ہم پر اس نے یہ حملہ کر دے گا، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، چلتے رہو ابوبکر صدیق، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، اطمینان رکھو، دھیرج رکھو، سفر جاری رکھو۔ یہ صاحب بڑی تیزی سے آئے، اتنے قریب آئے کہ بالکل قریب آ گئے اور ابوبکر صدیق نے انہیں دیکھ لیا اور وہ صاحب ابوبکر صدیق کو پہچان گئے، کیونکہ ابوبکر صدیق عرب میں مشہور آدمی تھے تجارت کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ نسب کے علم کی وجہ سے ابوبکر صدیق کافی مشہور آدمی تھے۔ تو وہ اس نے دیکھا تو سمجھ لیا کہ یہ دو افراد ہیں۔ تو سراقہ بن مالک نے تیزی سے گھوڑا دوڑایا، لیکن اتفاقاً ہوا یہ، اللہ کا حکم ہوا یہ کہ گھوڑے کے سامنے کے 2 حصے، سامنے کے 2 پیر زمین میں دھس گئے اور سراقہ بن مالک چھلانگ لگا کے نیچے گر پڑے اور پھر اٹھے اور پھر گھوڑے میں بیٹھے، گھوڑے کو نکالا، پھر دوڑنا چاہے، 2 گز دوڑے، پھر گھوڑے کے 2 پیر دھس گئے اور اس کے بعد پھر چھلانگ لگا کے نیچے گرے، پھر ہار ماننے والے نہیں تھے، پھر بیٹھنے کے بعد اپنا تیر اٹھایا، آسمان میں مارے۔ یہ جاہلیت کا سٹائل تھا، دیکھنے کے لیے کام کریں یا نہ کریں، اس میں بدشگونی کہاں ہے، اس میں کام ہونے کا اندازہ ہے یا نہیں ہے۔ تو تیر چلایا، اگر سیدھے طرف گرے تو کام کرتے تھے جاہلیت میں، تیر اگر سیدھے طرف گرے مانا یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں، کام کرو، اگر تیر الٹے طرف گرے مانا یہ کہ کچھ بھی مت کرو، اس میں تمہارے لیے خدشہ ہے، اس میں تمہارے لیے دھوکہ ہے۔ تو سراقہ بن مالک تیر مارے تو الٹے ہاتھ طرف گرا، اب جاہلیت کے مطابق واپس جانا چاہیے تھا، لیکن 100 اونٹ نے بے قرار کر دیا، 100 اونٹ کیسے چھوڑ کر جائیں؟ تو پھر آگے بات بڑھائے، آگے چلے تو پھر 2 گھٹنے ان کے زمین میں دھس گئے، اب بڑی چھلانگ لگا کے نیچے گرے۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ یہ 3 مرتبہ ہو رہا ہے، یہ اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، یہ ضرور بے ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ خبر پہنچتی تھی انہیں کہ محمد رسول اللہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن انہیں کبھی موقع نہیں ملا کہ مکہ آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں۔ آؤٹسکرٹس میں رہتے تھے، شمالی علاقے میں رہتے تھے، لیکن اب جب انہیں 3 مرتبہ ٹھوکریں لگی، گھوڑے کے پیر دس گئے، چھلانگ لگا کے گرے،
تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت ہے۔ تو 3 مرتبہ گرے تو اپنے آپ کو مایوس پایا، کمزور پایا کہ اب ان دونوں کے سامنے کیا مقابلہ کریں، بار بار گر رہے ہیں۔ تو مایوسی کا عالم دل میں آ گیا، تو اٹھ کے چیخنے لگے، کہنے لگے الامان الامان، مانا یہ کہ مجھے امانت چاہیے، مانا یہ کہ میں تمہیں مارنے نہیں آ رہا ہوں، اب مجھ سے تمہیں کوئی خدشہ نہیں ہے۔ جاہلیت کا سٹائل تھا، کوئی خدشہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے، ابوبکر صدیق سے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں صاحب کا ماجرا کیا ہے۔ قریب پہنچے تو سراقہ بن مالک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو دیکھا تو وہ پہلے سے پریشان تھے، بار بار ایسے ہو گیا اور اس کے بعد چوٹیں لگی ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو ڈر گئے، یہ سمجھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کر دیں گے یا پھر مار دیں گے۔ کہنے لگے کہ مجھے میری زندگی چاہیے، مجھے امانت چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ سراقہ بن مالک کو امانت لکھ کر دے دیجیے، اور ساتھ ساتھ سراقہ بن مالک کو یہ خوشخبری سنا دیجیے کہ سراقہ بن مالک مسلمان ہونے والے ہیں، اور سراقہ بن مالک ان قریب ان کے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان قریب ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے۔ دیکھیے عزیز دوستو، سفر میں ہیں، قسم کرسی کا عالم ہے، اکیلے ہیں، نہتے ہیں، ہے نا، ابھی ایک بستی میں جا رہے ہیں، بستی بھی نہیں بن پائی، اب پورے لوگ ادھر جمع ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایسا مستقبل کی باتیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین دیکھیے کہ بستی بنے گی ضرور، اور طاقت بنے گی ضرور، لشکر بنے گی ضرور، اللہ کی مدد آئے گی ضرور، اور اتنی مدد آئے گی کہ مستقبل میں بڑے بڑے علاقوں کو قبضہ کرنے والے ہیں، بہت بڑی زمین کو روندنے والے ہیں، ساری دنیا مسلمان ہونے والی ہے۔ یقین دیکھیے عزیز دوستو، توکل دیکھیے، یہ توکل آدمی کو بناتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا لو توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ اللہ پر جیسے توکل رکھنا ہے ویسے رکھو گے تو اللہ رب العزت تمہیں کھلائے گا، جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے۔ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں بالکل پیٹ ان کا خالی ہوتا ہے، اور رات میں جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ان کے لیے دانے کہاں ملیں گے، کہاں جا کے یہ چگیں گے، ان کو نہیں معلوم، لیکن اللہ رب العزت انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ پرندے بھوک سے مر گئے، کیا ہم نے کبھی دیکھا؟ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عزیز دوستوں، یہ جانوروں کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، یہ جانوروں کا، یہ پرندے چرندے، ان کا غذا اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انہیں کہاں کھلانا ہے اور ان کا غذا کہاں رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جانور بھوک سے نہیں مرتے، مرتے تو کون ہیں؟ انسان بھوک سے مرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو سمندر میں ویل ہے، ایک اڈلٹ ویل کا وزن لگ بھگ 150 ٹن ہے، اور روزانہ 40 ٹن اسے غذا چاہیے، اور یہ 40 ٹن کا غذا جو بھی ملے کھاتا نہیں ہے، ویل صرف ایک قسم کا غذا کھاتا ہے۔ وہ سمجھیے کہ آپ اس انگلی کے کونے میں 10 رکھ سکتے ہیں، اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں وہی کھاتا ہے، اور اس کا منہ صرف فٹ بال کے سائز کا ہے، حلق، منہ کھولے تو لگ بھگ جو ہے 30,000 لیٹر کا پانی اندر آ جائے، ہے نا، اور اس کا ایک دل ایک کار کے سائز کے برابر ہے۔ اتنا بڑا مخلوق، ایسے ہزاروں لاکھوں ہیں سمندر میں، اور روزانہ 40 ٹن کھا رہے ہیں، اور کبھی بھی ہم نہیں دیکھتے کہ ویل بھوک کی وجہ سے باہر آ کے مر گئے، انہیں سمندر میں غذا نہیں ملی۔ کیا ہم دیکھتے ہیں عزیز دوستو؟ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 30 ہاتھی ملے تو ایک گاؤں کا کھانا کھاتے ہیں، ایک ہاتھی کو روزانہ لگ بھگ 25 ٹن گھاس چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھیاں کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، لیکن صرف انسان ہیں ہندوستان میں روزانہ 7,000 ایسے افراد ہیں جو صرف بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور ساری دنیا میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ آپ صومالیہ چلے جائیے، ابیسینیا چلے جائیے، افریقہ کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ مر رہے ہیں صرف بھوک و پیاس کی وجہ سے۔ اور بالکل برعکس ہم ایک ایسی جگہ دیکھتے ہیں جہاں پر غذا کو بیکار کیا جاتا ہے، ایک آدمی کھاتا ہے کئی ہزار آدمیوں کے کھانے، اور کھانوں میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف جو ہے ان کے جو ہے ٹیلنٹس بتاتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں، اور ایک طرف بھوک ماری ہے۔ عزیز دوستو، انسانوں کو اللہ نے عقل دی
اور انسان کی ذمہ داری چھوڑ دی کہ وہ کمائیں. اگر انسان اللہ پر توکل کرے عزیز دوستو اللہ اسے کھلانے والا ہے. لیکن آج ہمارے پاس یہ بے قراری زیادہ ہے کہ ہم فیوچر کو سوچ کر ڈر جاتے ہیں کہ فیوچر میں ہوگا کیا, میرے اتنے بچے ہیں فیوچر میں ہوگا کیا. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, بہت بے قرار ہے, اتنے بے قرار ہیں. میں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے بھائی؟ کہا کہ میرے بچے زیادہ ہیں, ہے نا, مجھے جو ہے فلاں چیز کرنی ہے, ان کی شادیاں کرنی ہے. ابھی بچوں کی عمر 9 سال کی ہے, انہیں مستقبل کا لگا ہوا ہے. آج کل ہمارے لوگ بڑے ہوشیار بلکہ ڈیڑھ ہوشیار ہو کے مستقبل کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ کریں گے کیا بعد میں کریں گے کیا, فیوچر کو ریڈی کریں, سیٹل ہو جائیں, ہے نا, ایک لفظ عام استعمال کرنے, لائف میں سیٹل ہونا چاہیے. کہاں سیٹل ہوں گے آپ؟ آپ کے ہاتھ میں نہ آپ کا کھانا ہے, آپ کے ہاتھ میں نہ آپ کے بچوں کا غذا ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو اللہ کھلاتا ہے, آپ کو اللہ پلاتا ہے. لیکن افسوس ہم انسان ہمارے دماغ میں, ہمارے جسموں میں زیادہ توکل کرتے ہیں, اللہ پر ہمارا توکل کم ہوتا ہے. توکل عزیز دوستو بہت بڑی عبادت ہے. توکل ایک ایسی عبادت ہے اگر کسی نے اس کا مزہ چکھ لیا یہ زندگی میں پریشان نہیں ہوگا. اسی لیے دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر کوئی اللہ سے ڈر جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے راستوں سے غذا لائے گا, ایسے راستوں سے رزق لائے گا جس کا یہ تصور بھی نہیں کر پایا. آپ اللہ پر امید رکھیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں ان روح القدس قد نفث في روعي ان النفس لا تموت حتى تستكمل رزقها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے میرے دل میں, انہوں نے وحی کی, کہا کہ یاد رکھ لو کوئی نفس مرنے والا نہیں جب تک وہ اپنی غذا زمین میں پوری نہ کر لے. سب کچھ لکھ دیا گیا ہے, آپ کتنا کھائیں گے کتنا پیئیں گے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. تو پھر پریشانی کیوں یہ دنیا کا لگاؤ, کیوں یہ دنیا کے تعلق سے اتنا لگاؤ, کیوں یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے. اور ہمارے مسلمان جب غیر مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان سے یہ تاثر ضرور لیتے ہیں. اگر ساتھیوں میں کوئی برہمن ہوگا تو یہ صاحب بھی لگ بھگ برہمن بن جاتے ہیں. اسے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی مستقبل کو سنوارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا, کمانے کے لیے, پیسوں کے لیے. عزیز دوستو ہم مسلمان وہ ہیں جو پیسوں سے ہمارا لگاؤ نہیں ہے. ہم پیسوں کو ہاتھ کا میل سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی, سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر دوڑ رہے ہیں, اپنے گھر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے پھر اپنی جگہ بیٹھ گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ایسی حرکتیں ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی, کیوں آپ ایسی حرکت کیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے یہاں ایک سونے کی کمبی رہ گئی, میں نہیں چاہتا کہ رات ایک کمبی میرے گھر میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صدقہ کیا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے پوری زندگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے دیا. تو خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بستیاں مکمل ملی, وادی القرا خیبر کی زمینیں, اور اس کے بعد تیمہ, اور اس کے بعد فدق, یہ 4 مکمل گاؤں, یہاں کا پیداوار مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا, جو کئی ہزار کلو تک یہاں کے کھجور آتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کا پورا تقسیم کر جاتے تھے, پورے کا پورا اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. عزیز دوستو اللہ پر توکل رکھیے, اللہ کھلانے والا ہے. آپ کا کام ہوم ورک کرنا ہے. اب یہاں پر بعض ہمارے افراد ایسے بھی ہیں جو بالکل جو ہے اللیگل توکل کرتے ہیں, کچھ بھی کام نہیں کرتے اور بیٹھے رہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ کھانا مل جائے گا. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ اپنا ہوم ورک کریں, آپ کا کام آپ کریں, ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ یہ کام کی وجہ سے کھانا نہیں مل رہا ہے, مجھے رزق دینے والا اللہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں کام کر رہا ہوں, اللہ کا حکم ہے کہ میں حلال تلاش کر رہا ہوں, اپنے ذہن کے طاقت کے مطابق میں کام کر رہا ہوں. یہ کام ہم کو کرنا ہے اور توکل اللہ پر کرنا ہے. ایک صحابی آئے, آ کر اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ ابھی میں مسجد میں داخل ہوا, میرے ساتھ ایک اونٹنی تھی, میں اس اونٹنی کو باندھنا چاہتا تھا, لیکن میں نے سوچا کہ اسے کھلا چھوڑ کے اللہ پر توکل کروں, کھلا چھوڑ کے اللہ پر توکل کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے آدمی یعقلھا فتوکل علی اللہ, جاؤ اسے رسی سے باندھ دو, اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. کام تمہارا کیا ہے, تمہیں جو کرنا ہے وہ کر دو, اور باقی توکل اللہ پر رکھو. کچھ بھی نہیں کرو گے اللہ پر توکل کرو گے, یہ منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے, یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. آپ کو اپنا ہوم ورک کرنا ہے, ساتھ ساتھ اللہ پر توکل رکھنا ہے. یہ 2 کام آپ کو کرنے ہیں. آپ اپنے
اسباب آپ مہیا کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ساتھ اللہ پر توکل رکھیں۔ یہ توکل رکھنے کا مکمل انداز ہے، آدمی اللہ کے رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں، تعجب کی بات ہے، صحرا میں ابھی اکیلے ہیں، ان کے ساتھ صرف ایک آدمی جی ان کی طرفداری کر رہا ہے، ایک آدمی مارنے کے لیے تعاقب میں اتنا دور آ گیا۔ اب اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دیتے ہوئے یہ پیشن گوئی، یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اے سراقہ، تیری کیا حالت ہوگی جب تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو سراقہ جب انہوں نے قیصر و کسریٰ اور ایک کنگن، سونے کے کنگنوں کی باتیں سنی تو انہیں کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اتنا تو سن رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اور اس کے بعد عزیز دوستو، ابوبکر صدیق کا دور آیا، عمر بن خطاب کا دور آیا، تو مسلمانوں نے قیصر کسریٰ فتح کیے، ان کے ایوانوں کو فتح کیا، اور وہاں سے اتنا مال آیا، کئی سونے کے کنگن آئے۔ مسجد نبوی کے صحن میں ایک کنگن اور سونا لا کر رکھا گیا، تو کنگن دیکھتے ہی عمر بن خطاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی یاد آ گئی۔ کہا کہ کہاں ہے سراقہ؟ کہا کہ لاؤ سراقہ کو، سراقہ بن مالک کو لے کر آؤ۔ لوگ گئے، سراقہ بن مالک کو پکڑ لائے، اور عمر بن خطاب نے کہا کہ چلو پہنو کنگن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو جائے۔ تو سراقہ بن مالک نے کنگن پہنے، تو جب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اور کب ہو رہا ہے عزیز دوستو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، 10 سال رہے، ابوبکر صدیق 2.5 سال کی زندگی گزارے، 2.5 سال کی ان کی خلافت تھی، اور اس کے بعد عمر بن خطاب آیا تو 10 سال۔ اور یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے عمر بن خطاب کے شروع کے زمانے کا واقعہ ہے۔ صرف 15 اور 16 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بہت ہیں، یہ معجزہ سے اس کا شمار ہے۔ انشاءاللہ ہم آنے والے مجلس میں بعض پیشن گوئیاں دیکھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی، سراقہ بن مالک کو ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے گئے۔ تو عزیز دوستو، ہجرت کے راستے میں ایک واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ بن مالک کو امانت دیے، اور دے کر سراقہ بن مالک کو بھیج دیے، اور سراقہ بن مالک چند دنوں کے بعد پورے قبیلہ لے کر مسلمان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر جاری رکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، صبح کا وقت ہے، زور کی بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اب ساتھ 2 ہیں بس، راستہ دکھانے والے راستہ دکھا کے آگے بڑھ گئے، وہ بہت آگے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو راستہ نکالے ہیں ہجرت کے لیے، یہ بستیوں کے بیچ میں کا راستہ ہے، ہائی وے نہیں، نیشنل ہائی وے نہیں۔ نیشنل ہائی وے میں جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، تھوڑی جائیں گے نیشنل ہائی وے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں کے درمیان سے جاتے تھے، ایک گاؤں کے بعد دوسرا گاؤں، دوسرے گاؤں کے بعد تیسرا گاؤں، تو ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں پر گاؤں ابھی بہت دور ہے، ابھی پیاس بھوک لگ گئی ہے، اور دونوں بھوک کی وجہ سے بے قرار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے یاد آیا اس علاقے میں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام ہے ام معبد، بنو خزاعہ سے اس کا تعلق ہے، بنو خزاعہ سے اس کا تعلق ہے۔ یہ عورت بڑی سخی داتا ہے، اور یہ ہوٹل رکھی ہے، اس کے پاس کھانے کی چیزیں مل جاتی ہیں، چلو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ تو لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتا دیا کہ ام معبد کا علاقہ اس جگہ پڑتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں ام معبد رہتی ہے۔ ام معبد ایک بڑی اہم شخصیت ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، پہنچنے کے بعد ام معبد سے کہا کہ ہم سفر میں آئے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ ام معبد نے کہا کہ میں عام طور پر لوگوں کو کھلاتی ہوں، لیکن اس سال اتنی قحط سالی ہے، اتنا دھوپ ہے کہ پوری زمین سوکھ گئی ہے، میرے جانور دودھ نہیں دیتے، دیکھو میرے جانور لاغر کھڑے ہوئے ہیں، اب میرے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے، پیسوں کے لیے اگر تم ایسا کر رہی ہو تو ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، تھوڑا ہم نے کھانے کے لیے دے دیں۔ تو ام معبد نے قسم اٹھا کر کہا کہ خدا کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو دیکھا تو بکریاں بالکل لاغر ہیں، ایک بکری پر نظر پڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو اس بکری سے میں دودھ نکال لیتا ہوں۔ ام معبد نے کہا کہ کیسے آدمی ہیں آپ نہیں دیکھتے کہ پورا تھن سکا ہوا ہے، بالکل لاغر ہے، مرنے کے قریب ہے، انہا ضعیفہ کیف تحلب، کیسے آپ دودھ نتھارو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہے تو ہم نتھارتے ہیں۔ تو ام معبد نے تعجب میں کہا کہ ٹھیک ہے نتھار لو، دیکھو کیا مل جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہا، تھن میں ہاتھ رکھا
تو بہت سارا دودھ نتھار دیے، اور دودھ نتھارنے کے بعد سب سے ام معبد سے کہا کہ تم پی لو۔ وہ تعجب سے دیکھتی رہی کہ کیسے اتنا سارا دودھ آ گیا، اور اس کے بعد وہ دودھ لے کر پیتی ہیں، اور پینے کے بعد ابوبکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں۔ خوب دودھ پینے کے بعد پیسے اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو دیا، اور دینے کے بعد خیر آباد کہہ کے وہاں سے نکل گئے۔ یہ تعجب سے دیکھتی رہی کہ یہ کیسے آدمی ہے، کیا کرشمہ دکھایا انہوں نے، یہ کئی مہینے ہو گئے انہیں غذا کھا کے، تھن ان کے سوکھے پڑے ہوئے ہیں، اتنا دودھ اس آدمی نے کیسے نکال لیا۔ تعجب میں تھی، تو اتنے میں ان کے شوہر ابو معبد آ گئے، تو تعجب سے کہنے لگی کہ 2 افراد آئے تھے اور انہوں نے ایسا کرشمہ دکھایا کہ میری لاغیر بکری سے انہوں نے دودھ نتھار دیا، اور یہ لو دودھ لو، ان کے شوہر کو بھی دیتی ہے، وہ بھی پی جاتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے شوہر کو خبر پہنچ گئی تھی کہ مکے میں 2 افراد کی تلاشی ہو رہی ہے۔ دیکھیے خبر کہاں تک پہنچ رہی ہے نا۔ اس وقت نہ واٹس ایپ تھا، نہ آپ کا جو ہے ٹیلی گرام تھا، نہ آپ کا انسٹاگرام تھا، نہ آپ کا فیس بک تھا، نہ آپ کا ٹویٹر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن خبر دیکھیے کتنی تیزی سے پہنچ رہی ہے۔ قریے میں، ڈیپ قریے میں، ریموٹ ولیج میں ہیں 2، وہاں پر خبر پہنچ گئی ہے کہ 2 افراد مکے سے نکلے ہیں، اور 100 اونٹ، ہاں یہ خبر پہنچانے کے لیے کافی ہے نا، 100 اونٹ کا انعام تھا، اس لیے پورا علاقہ اس کی تلاش میں تھا۔ تو فوراً ان کے شوہر نے کہا کہ 100، اچھا 2 آدمی تھے، تم بتا سکتی ہو کہ کیسے تھے؟ تو اس وقت ام معبد نے جو عربی زبان کا جو جملے ادا کیے آج بھی تاریخ میں ثبت ہیں۔ خدا کی قسم، اگر ام معبد ایسا کیمرہ رکھ کے ریکارڈ کر کے ہے نا ایک سی ڈی آپ کو دیتی اور آپ سی ڈی دیکھتے تو بھی اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ ان کے کہنے میں تھا۔ ایسے زبردست عربی جملے اور ایسا وصف کہ آدمی پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آ جاتا ہے سامنے، اور ایسے دقیق الفاظ استعمال کیے، اور عربی زبان کی چوٹی تھی، فصاحت بلاغت کی چوٹی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا آدمی آیا نہ اونچا تھا نہ بالکل چھوٹے قد کا تھا، درمیانی تھا، ربعۃ من الرجال، بیچ کا آدمی تھا جس کا سینہ چوڑا تھا، اور ان کے آبرو موٹے موٹے کالے تھے، اور آدمی کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، اور جب بھی گفتگو کرتا ایسے معلوم ہوتا کہ موتی کا دھار ہے، موتی کا ہار ہے، ایک ایک موتیاں ٹپک رہی ہیں، کأنہم خزرات یتحدرن، وہ گویا کہ موتیاں ہیں ایک کے بعد ایک گر رہی ہیں، الفاظ بالکل صاف و شفاف، اور اس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے چہرے میں مسکراہٹ، اور آدمی کے چہرے میں گھبراہٹ نہیں، گویا کہ چہرہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے، 14ویں رات کا ٹکڑا ہے، ایسے چہرہ چمک رہا تھا، ایسے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ صاحب نے لمبا سفر کیا ہے۔ اور اس کے بعد جس انداز سے وہ بیٹھے اور جس انداز سے کام کر رہے تھے تو اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ آدمی کافی تجربے کار آدمی ہے، سمجھدار ہوشیار آدمی ہے۔ اور اس کے بعد آدمی کے اندر انتہائی سخاوت تھی، آدمی کریم تھا، آدمی جنرس کائنڈ تھا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ نتھارنے کے بعد سب سے پہلے اس نے مجھے دیا پینے کے لیے۔ اگر وہ آدمی پیاسا تھا، بھوکا تھا تو خود پہلے پیتا، لیکن نتھارنے کے بعد اس نے مجھے دیا، اور اس کے بعد اس نے اس کے صاحب کو دیا، اس کے بعد اس نے پیا، اور پینے کا بھی بڑا ہی بہترین انداز تھا۔ ان کے لب ایسے تھے، اور چہرے میں داڑھی ایسی تھی، اور سر کے بال ایسے تھے، اٹھتے تو ایسے اٹھتے تھے، بیٹھتے تو ایسے بیٹھتے تھے۔ تو اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 1-2 گھنٹے کے لیے دیکھا ہوگا آج کے ہمارے حساب سے، لیکن جس ڈھنگ سے انہوں نے جو وصف کیا ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں جملے آج بھی ہیں، جو حضرات عربی سے تعلق رکھتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ جملے یاد کریں، ایسے زبردست جملے ہیں، اور ڈکشنری میں دے کے اس کے معنی اور اس جملوں کو یاد کریں تاکہ ان کے اندر فصاحت پیدا ہو جائے۔ اور عورت کہاں کی ہے؟ گاؤں میں رہنے والی عورت ہے، اور ایسا وصف بیان کیا کہ ان کے شوہر نے وصف سنا، پورا کیٹیگرائز سنا، تو فوراً کہا کہ یہ قریش کا آدمی ہے، فوراً کہا کہ تم جو بتا رہی ہو یہ پورے کا پورا حلیہ یہ قریشی کا حلیہ ہے، ہو نہ ہو یہ محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پوچھا کہ ان کے ساتھ جو صاحب تھے وہ کیسے تھے، تو ابوبکر صدیق کا وصف شروع کیا، بتائیں کہ وہ ان کے چہرے میں سفید بال تھے، آدمی دبلے پتلے سے تھے، ماتھا ان کا باہر نکلا ہوا تھا، آنکھیں ان کے اندر جائی ہوئی تھی، اور ناک ان کی اتنی گوری تھی کہ لال ہو جاتی تھی۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے دودھ پینے لگے، اور ان کا پروس بتاتی ہے، کہنے لگے کہ یہ ان کے ساتھ ابوبکر صدیق کہاں گئے، بھائی آپ بتائیے کہ اس طرف چلے گئے۔ اس کے بعد تعاقب میں نکلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب ساتھ نکل گئے، دوسرے راستے سے نکل گئے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں میں بستیوں کے اندر سے راستے کاٹ رہے تھے تاکہ لوگوں کو نہیں معلوم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری دن تھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچ گئے. اور قبا پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد تعمیر کی. قبیلے بنو عوف بن عمر پہنچے, وہاں پر بہترین مسجد تعمیر کی, جمعے کی نماز پڑھی. اور اس کے بعد مدینہ پہنچے تو مدینے میں لوگ استقبال کے لیے سب سے زیادہ یہود منتظر ہیں. یہود منتظر ہیں اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا بھی ایک یہودی تھا, مسلمان نہیں تھے. مسلمان انتظار کر کر کے چلے جاتے تھے, لیکن یہود وہ جھاڑوں میں اپنے اپنے عمارتوں میں اوپر سے انتظار کر رہے تھے. تو سب سے پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا ایک یہودی تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے صاحب کو دیکھا, نیچے دوڑ کر آ کر اپنے اصحاب عرب سے کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے صاحب آ گئے. تو صاحب گئے, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا. اور یہ جو منظر ہے عزیز دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا, ایک آدمی کے ساتھ ہجرت کرنا اور ایک ایسے بستی میں داخل ہونا جہاں پر کھجور کے جھاڑ زیادہ ہوں گے, جہاں پر ہریالی زیادہ ہوگی, اور انہیں آئیں گے تو ان کے انتظار میں پوری بستی ہوگی اور ان کے آنے سے پوری بستی خوش ہو جائے گی. یہ پورے کا پورا ذکر بائبل میں ہے, پورے کا پورا ذکر پرانی کتابوں میں ہے. اسی لیے یہود اصل میں انہیں اور مدینے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہود اور مدینے سے ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے. یہود فلسطین کے رہنے والے ہیں, وہ عرب میں کہاں آ گئے؟ انہیں عرب پسند ہی نہیں ہے, نہ عربیوں کو پسند کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے آئے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کاشتکار کھجور کے درخت جہاں ہوں گے وہاں پر نبی آخر زمان آئیں گے. اس وجہ سے لگ بھگ 500-600 سال پہلے وہاں پہنچ گئے. اب دیکھیے مدینہ سے لے کے خیبر یہ پورا گرین بیلٹ ہے, پورا علاقہ ہرا بھرا ہے, باغیچوں سے بھرا ہوا ہے, یہ پورے علاقے میں چھائے ہوئے ہیں. آکے بس گئے رہنا شروع کر لیے آخر الزمان کے انتظار میں, نبی آخر الزمان کے انتظار میں اپنے آپ کو انہوں نے سیٹل کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال کے بعد آئے, لیکن دیکھیں سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ یہودی نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے ہیں. ان کا نسب الگ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نبی ان کے نسب سے ہو. اور کئی مرتبہ یہودیوں نے بار بار کئی ایسے واقعات ہیں جن سے ہم کو معلوم ہوتا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ معلوم ہے نبی ہیں, لیکن یہ جو ہے بنی اسرائیل سے نہیں ہے, اس لیے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیسے عجیب غریب لوگ ہیں, دیکھیے سبحان اللہ. تو عزیز دوستو, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور مدینہ کی زندگی شروع ہوئی. تو یہ ہجرت کے راستے کے یہ معجزات تھے جسے ہم نے سنا. اسی طریقے سے عزیز دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ملائکہ کے ذریعے سے عام طور پر ہوتی رہی. خاص طور پر ملائکہ کی مدد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معرکوں میں دیکھتے ہیں, لڑائی میں دیکھتے ہیں. خاص طور پر جنگ بدر کے میدان میں. ہم جانتے ہیں جنگ بدر کا آغاز کیسے ہوا. مسلمان نکلے, اصل میں بنو ابو سفیان کے کاروان کو روکنا تھا, یہی مقصد تھا, لڑنا مقصد نہیں تھا. 313 کی تعداد تھی اور بعض لوگ اس میں نہتے تھے, ایسے ہی نکل گئے تھے. اور راستے میں دونوں لشکروں کا تلاطم ہوا, دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو لڑائی پیش آئی. اچانک سامنے اتنا بڑا لشکر 1000 کی تعداد میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم لڑنے والے ہیں اس بار, اور لڑائی کے لیے مکمل تیار ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ اللہ کی مدد آئے گی. تو سامنے لشکر ہے, مسلمانوں نے یہاں پڑاؤ ڈال لیا ہے. پڑاؤ ڈالنے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام مقداد بن عمر تھا, کتنے زبردست اور ذہین آدمی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں پڑاؤ مت ڈالیے, آگے چل کے اس پانی میں پڑاؤ ڈالیے تاکہ کل لڑائی شروع ہو تو پانی ہمارے قبضے میں رہے, انہیں پانی نہ ملے, اور پانی نہیں ملے گا تو کمزور ہو جائیں گے, لڑائی کے میدان میں لڑ نہیں پائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی جگہ پڑاؤ ڈالا اور اس کے بعد لڑائی کا انتظام کیا. اور جیسے ہی لشکر کو دیکھا کہ وہ ننگی تلواریں لے کر مسلمانوں کی طرف امنڈ آ رہے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر ڈال دیا گیا تھا جو اونچے علاقے میں تھا, اور وہاں سے بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈ کر رہے تھے. تو چھپر کی طرف پلٹے اور قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا لیا اور وہ تاریخی دعا پڑھی. تاریخی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم ان تہلک هذه الطائفہ هذه العصابہ لن تعبد بعد, اے اللہ یہ گروہ کو تو قتل کر دے گا, برباد کر دے گا, اس کے بعد تو کبھی بھی تیری عبادت نہیں ہوگی. اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو وعدہ پورا کر, اے اللہ تو تیرا وعدہ پورا کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رونا گڑ گڑانا اللہ کے بارگاہ میں اپنی عبودیت, اپنے آپ کو بندہ ہونا ثابت کرنا. اللہ کے رسول
اگر جیسے ویسے ہوتے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ وہی اللہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رونا، اتنا گڑ گڑانا کیا ضرورت تھی میرے دوست؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو تعلیم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو مصیبت پریشانی آئے تو اللہ کے پاس ایسے ہی گڑ گڑانا ہے، اللہ کے پاس ایسے ہی مانگنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے پاس کیسے رویہ اختیار کریں، بارگاہ الہی میں کیسے سر جھکائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں لرزہ طاری ہے، اور ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال کو دیکھے تو رہا نہیں گیا، دلاسا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کے وعدے کو پورا کرے گا، آپ اتنا تکلف مت کیجئے، آپ اتنا زور مت لگائیے۔ پیچھے سے دلاسا دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ہاتھ نیچے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر نیچے گر گیا۔ ابوبکر صدیق نے چادر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندے میں ڈالا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نیچے کو نہیں لا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھ لیا۔ جبرائیل اپنے ساتھ ملائکہ لے کر آ رہے ہیں تو فوراً ہاتھ نیچے ڈالے، تو ابوبکر صدیق سے کہا کہ چلو سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب انہی کے لیے بربادی ہے، اب پیٹ پھیر کے بھاگنے والے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے نیچے زور سے آئے اور ابوبکر صدیق صحابہ سے کہنے لگے کہ فرشتے آ رہے ہیں، میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے، میں نے میکائیل کو دیکھا ہے، 7 فرشتوں کی تعداد آ رہی ہے، 5000 کی تعداد ہے، اللہ نے بھیج دیا ہے، اب یہ ظالموں کا مقابلہ فرشتوں سے ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ کل ابو جہل یہاں مرا پڑا ہوگا، کل عقبہ بن ابی معیط یہاں مرا پڑا ہوا ہوگا، ابی بن خلف یہاں مرا پڑا ہوا ہوگا۔ اور اس کے بعد عزیز دوستو لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی میں بہت سارے واقعات ہوئے، بہت ساری باتیں ہمارے موضوع سے خارج ہیں، ہم صرف ملائکہ کا تعلق، ملائکہ کی مدد دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی ایک مشرک کے تعاقب میں گئے، قتل کرنے کے لیے اسے بھاگ رہے ہیں، ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی ان کے اوپر سے آ رہا ہے، اور اس کے بعد انہیں یہ آواز سنائی دے رہی ہے، اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھو، اے حیزوم آگے بڑھو۔ یہ آواز سنتے رہے، اتنے میں سامنے والا مشرک پچھاڑی کھا کے گرتا ہے۔ یہ صحابی تعجب میں پڑ گئے، جا کر مشرک کو پلٹا کر دیکھے تو اس کا چہرہ کٹا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، ناک پھٹی ہوئی ہے، چہرہ بڑا بھیانک بنا ہوا ہے، اور پورا جسم ہریا ہو گیا ہے۔ پلٹ کر دیکھے تو کوئی نہیں ہے۔ اور لڑائی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، کہا یا رسول اللہ یہ حیزوم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیسرے آسمان کے ایک فرشتے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک آدمی کو مارنا چاہتا تھا، لیکن مارنے سے پہلے آدمی ایسی پھچاڑی کھایا، میں نے پلٹا کر دیکھا تو پورا چہرہ ہریا ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل میں اس فرشتے کو حکم ہو رہا تھا کہ مارے اسے، تو انہوں نے مارا تو تم نہیں مارے، اصل میں مارنے والے فرشتے تھے۔ ایک واقعہ پیش آیا، اور ایک صحابی ہیں جن کا نام مازنی، کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کے تعاقب میں لگا، اسے مارنا چاہتا تھا، میرا تلوار اس کے گردن میں پہنچنے سے پہلے اس کی گردن نیچے گر پڑی۔ تعجب میں پڑ گئے، آ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں قتل کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے گردن گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صرف تلوار اٹھائے، کام کرنے والا ڈپارٹمنٹ کچھ اور تھا، ہے نا، ان لوگوں نے گردن گرا دی۔ اور اسی طریقے سے عزیز دوستو عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اصل میں ایک انصاری صحابی نے پکڑ لیا، انہیں قید میں لا لیا اور قیدی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے۔ فخر سے کہنے لگے یا رسول اللہ عباس ہیں، ہاں قریش کے اہم آدمی ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ عباس کو میں نے قیدی کیا ہے، یعنی بتانے میں نے کام کیا ہے۔ عباس نے کہا کہ خدا کی قسم تم نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ تم نے کچھ کیا، اصل میں مجھے قید کرنے والا ایک بزرگ آدمی تھا جس کے بڑے بال تھے، چہرہ 14ویں رات کی طرح اس کے چاند کے مطابق اس کا چہرہ تھا۔ اور پوچھنے لگے کہ وہ کون آدمی ہے؟ انصاری صحابی نے کہا ہے نہیں میں نے انہیں ارسٹ کیا ہے، میں نے انہیں قید کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسکت، خاموش رہو بھائی، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اصل میں قید کرنے والا ایک بزرگ فرشتہ تھا، اللہ نے بزرگ فرشتے کے ذریعے سے تمہاری مدد کی۔ تو اس طریقے سے عزیز دوستو، اور اس کے بعد اللہ نے جب فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں کو یہ حکم تھا فضربون، وہ گردنوں کو ماریں گے اور انگلیوں کو کاٹیں گے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ناش کو اٹھایا ادھر ادھر پھینکا تو ہم نے یہ کلیئر کٹ روشنی، کلیئر کٹ نشانی دیکھی کہ گردنیں کٹی ہوئی ہیں اور ادھر جلا دیا گیا ہے، انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، انگلیوں کو جلا دیا، گویا کہ پیک کر دیا گیا ہے۔ یہ نشانی دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ یہ فرشتوں کے کام ہے، یہ فرشتوں نے کیا ہے۔ تو عزیز دوستو فرشتوں کے ذریعے سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مدد ہوئی، یہاں تک کہ احد کی لڑائی میں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی میں اکیلے پھنس گئے، چاروں طرف مشرکین حملہ کر رہے تھے، صرف 2 افراد تھے، ایسی گھمسان کی لڑائی لڑ رہے تھے، اتنا زور سے تلوار چلا رہے تھے کہ میں تعجب سے دیکھتا رہا کہ کون ہیں لوگ۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل اور میکائیل تھے جو تلوار چلا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے کئی مرتبہ آئی، اور آپ نے بعض واقعات اس سے پہلے مجلس میں بھی سنا، اور ہم طائف کے اس موقع پر دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، طائف والوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوسی کے عالم میں اتر آئے، دل غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیج دیا، جبرائیل فرشتہ لائے اور لا کر کہنے لگے محمد رسول اللہ، یہ دیکھیے یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں، اگر آپ کا حکم ہو جائے طائف والے جو پہاڑیوں کے درمیان رہتے ہیں ہم انہیں روند دیں گے، انہیں ان کے چمڑی بوٹی ایک کر دیں گے، آپ صرف اشارہ کریں، آپ صرف حکم دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے لیے بھیجا نہیں گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے دعا کی، کہا کہ اللہ انہیں ایک دن ہدایت دے۔ تو عزیز دوستو، فرشتوں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ مدد ہوئی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں معجزہ ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر بہت دور کی خبر پہنچاتے تھے۔ ایک لڑائی ہوئی جس کا نام معرکہ موتا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابی جن کا نام زید بن حارثہ تھا ان کے ہاتھ میں تلوار دی، دے کر کہا، جھنڈا دیا، دے کر کہا کہ جاؤ لڑائی کے میدان میں لڑو، اگر تم قتل ہو جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے تو تمہارے بعد کون آئے گا؟ تمہارے بعد آئے گا عبداللہ بن رواحہ، اور عبداللہ بن رواحہ قتل کر دیا جائے تو اس کے بعد جعفر بن ابی طالب جھنڈا تھامیں گے۔ 3 افراد کا نام لیا، صحابہ نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کا نام لیا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ تینوں قتل ہونے والے ہیں، اور لڑائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے زید بن حارثہ قتل ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اس وقت منبر میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبر پہنچائی، کہا کہ زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو گر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ جب جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردستی دعا کروائی، جب لوگ جا رہے تھے لشکر نکل رہا تھا، عبداللہ بن رواحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ میری شہادت ہو جائے، جام شہادت پی لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، تو اسی ڈھنگ سے عبداللہ بن رواحہ شہید کر دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ٹھہر کر منبر میں ٹھہر کر خبر سنا رہے ہیں عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جعفر بن ابی طالب کو شہید کر دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جعفر بن ابی طالب الطیار ہیں، پرندے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقب دی، لقب اس وجہ سے کیونکہ جعفر الطیار جب لڑ رہے تھے تو سیدھے ہاتھ سے حملہ کر رہے تھے، الٹے ہاتھ میں ان کے جھنڈا تھا، اور ظالموں نے حملہ کیا تو سیدھا بازو کٹ کر گر گیا، تو اپنے الٹے ہاتھ سے لڑ رہے تھے، جھنڈے کو تھامے ہوئے تھے، تو پھر ظالموں نے حملہ کیا تو الٹا ہاتھ اڑ گیا، دونوں ہاتھ ان کے کٹ گئے، اور اس کے بعد اس حالت میں بھی یہ پرچم کو گرانے نہیں دیے، اسلام کے پرچم کو انہوں نے نہیں گرایا۔ کہا جاتا ہے کہ گر کے پیٹ کے ذریعے سے انہوں نے پرچم کو تھام لیا، اور لیکن ظالموں نے نہیں چھوڑا، انہیں اس حالت میں بھی ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو جعفر الطیار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں اللہ رب العزت یہ 2 ہاتھوں کے بدلے قیامت کے دن 2 پر دے گا، اور جنت میں یہ پر سے اڑتے رہیں گے، اسی لیے انہیں الطیار کہا گیا۔ طیار کا معنی اڑنے والا، تو جنت میں جعفر بن ابی طالب اڑتے رہیں گے، الطیار ان کا اسی وجہ سے لقب پڑا۔ ہم جانتے ہیں جعفر بن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مشابہ تھے، ان کا چہرہ، ان کے گفتگو کرنے کا انداز بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جب ابیسینیا سے واپس آئے، یہ ابیسینیا کے اہم ہیرو تھے، تو 7ویں ہجری میں ابیسینیا سے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اسی وقت لڑائی ختم ہوئی تھی، خیبر کی لڑائی ختم ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ جعفر بن ابی طالب آئے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تھوڑی دیر کے لیے اچھل گئے، تھوڑی دیر کے لیے اچھل گئے۔ اور آج ہمارے حضرات صوفیہ ہے نا، وہ ایک بزم، ایک مجلس بٹھاتے ہیں جس میں پورے ڈانس کرتے ہیں،
لٹرلی ڈانس کرتے ہیں، ہے نا، داڑھی ٹوپیاں ہوتی ہیں اور ڈانس کرتے ہیں، بڑے بڑے حضرات ہیں لیکن ڈانس کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے اچھل رہے ہیں، یہ ہوتا ہے، اسے وہ لوگ مجلس سماع کہتے ہیں، مجلس رقص کہتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا حرکت ہے بھائی، شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے ہونے کے باوجود ڈانس کرتے ہو؟ ہم اپنے بچوں کو روکتے ہیں ڈانس کرنے سے، یہ ڈانس کرنا یہ مردوں کا شیوا نہیں ہے، یہ عورتیں کرتی ہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے شاید آپ لوگ، بہتر ہے نا، آپ نہیں جانتے، ہم نے تو دیکھا ہے، ہاں دور ایک صاحب دیکھے، ہاں باہر لٹرلی ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں بھائی، بڑے بڑے داڑیاں ٹوپیاں ہیں، ناچتے ہیں، منظر بڑا ہی جو ہے گندا نظر آتا ہے لیکن ہو رہا ہے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ اور صوفیہ کے پاس یہ اہم عبادت ہے، ان کے پاس یہ بڑی اہم عبادت ہے، اس کا آغاز ذکر سے شروع ہوتا ہے، لائٹوں کو باندھ کر کے ذکر شروع کرتے ہیں، ذکر ہوتے رہتا ہے اور اس میں سے ایک آدمی کو جسم میں وجد آ جاتا ہے نا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈانس شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سب جو ہے ذکر چیختے ہیں ذکروں سے، اور اس کے بعد باقاعدہ ڈانس شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کبھی کبھار عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، کیا اس سے اور اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ کیا اسلام نے آپ کو سکھایا ہے ایسا ڈانس کرنا جائز ہے؟ تو اس کی تعویل یہ سناتے ہیں کہ یہ ذکر کی مجلس ہے، جب آدمی ذکر کرتا ہے تو اس کا بوجھ اتنا ہلکا ہو جاتا ہے، دل اس کا اتنا ہلکا ہو جاتا ہے، وہ گویا کہ ایک پر کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے پر کو اگر تھوڑی بھی ہوا لگ جائے تو ہوتا کیا ہے، پر اڑنے لگتا ہے، تو ہم اتنے ہلکے ہو جاتے ہیں، اتنا بوجھ ہم اتار دیتے ہیں کہ ہم بھی پر کی طرح ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس خوشی میں ہم دوڑتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ذکر کے کیا فائدے ہیں، ہے نا۔ اور اس کے بعد بھائی یہ کیا ہے جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہلکے ہو گئے، آپ پر ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ہم کو یہ بتائیے کہ کیا صحابہ میں کوئی ایسا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں؟ تابعین تبع تابعین، ہے نا، جو اس امت کے بہترین لوگ گزرے ہیں، سلف الصالحین گزرے ہیں، جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرن قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا دور ہے، اس کے بعد تابعین کا دور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3 جنریشنز کے دور کے لیے ریکگنائز کیا کہ یہ جو سمجھیں گے وہی دین ہے۔ کیا ان کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے؟ کیا وہ لوگ بوجھ ہلکا نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے ذکر سے ان کے جسم ہلکے نہیں ہوتے تھے؟ تو پھر تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ بتاؤ، دلیل بتاؤ کہ اس سے پہلے والوں نے ایسا کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ ہاں دلیل ہے۔ کہاں ہے بھائی دلیل؟ کہتے ہیں کہ دیکھو جعفر بن ابی طالب کے آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلانگ لگائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے تھوڑی دیر کے لیے ایک جرک کیے۔ کہتے ہیں کہ یہی دلیل ہے ہماری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی دیکھیں گے عزیز دوستو، آپ اصل میں یہ لوگ اپنا دین بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو خاموش کرنے کے لیے ادھر ادھر سے دلیل لاتے ہیں، توڑ موڑ کے فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دلیل فکس بھی نہ ہو، آپ سے کہیں گے کہ یہی دلیل ہے، اسے آپ کو ماننا پڑے گا، اور کہتے ہیں کہ آپ دلیل مانگے لے لو۔ اب جب آپ کہیں گے کہ دلیل اور اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں، کہیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں، ہے نا، یہ صرف اللہ والے سمجھ سکتے ہیں، یہ صرف دل والے سمجھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، یہ صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حرکت کی، یہاں سے دلیل نکال لی کہ مکمل ڈانس کرنا جائز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم اور آپ کی حفاظت کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن ابی طالب کے آمد پر اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے اچھل گئے، اور اس کے بعد جعفر بن ابی طالب کو لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوما، اور یہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کس لیے خوشی مناؤں، خیبر کی فتح پر خوشی مناؤں یا پھر جعفر کے آمد پر خوشی مناؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چاہتے تھے جعفر بن ابی طالب کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جعفر بن ابی طالب کو اپنے پاس رکھے، اور اس کے بعد موتا کی لڑائی آئی تو جعفر بن ابی طالب کو سردار بنا کے بھیجا۔ تو جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں منبر میں ٹھہر کر کہہ رہے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد پہلے زید بن حارث شہید ہوئے تو کہا عبداللہ بن رواحہ نے تھام لیا ہے، عبداللہ بن رواحہ وفات پا گئے تو جعفر بن ابی طالب نے تھام لیا ہے۔ اب جعفر بن ابی طالب وفات پا گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب پرچم کو اللہ کے تلوار میں سے ایک تلوار نے تھام لیا ہے۔ لوگوں سمجھ گئے کہ یہ خالد بن ولید ہے، اور اس کے بعد خالد بن ولید موتا کی لڑائی جو بڑی گھمسان کی لڑائی تھی،
3,000 کی تعداد 1,00,000 کے درمیان چھلانگ لگا دیے. 3,000 کی تعداد 1,00,000 کی تعداد کے درمیان چھلانگ لگا دی. اور یہ چھلانگ لگانے والے زید بن حارثہ تھے. جب وہاں پر پہنچے تو صحابہ نے کہا کہ بھائی چونٹیوں کی طرح ہیں لوگ، چونٹیوں کی طرح، ایک نہیں دو نہیں آدمی. 3,000 اچھا بھائی 10,000 ٹھیک ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، کسے مارے کسے نہیں مارے. اور اس کے بعد سب ایسے عالم میں ہیں کہ صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، پورا لوہے سے ڈوبے ہوئے ہیں، ان سے تھوڑی مقابلہ ہو سکتا ہے. صحابہ نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ پروگرام کینسل کریں، واپس چلتے ہیں، ہمارا جو توقع تھا اس سے زیادہ ہے. زید بن حارثہ نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، یہ لوگ میرے پاس پرچم ہے، اب لڑائی کے لیے میں جانے والا ہوں، تم میں سے کوئی میرے ساتھ آنا ہے تو آئیں، نہیں آنے والا واپس جا سکتا ہے. کتنے لوگ واپس گئے؟ اگر بنی اسرائیل ہوتے تو کم از کم 75% 95% واپس چلے جاتے، ہے نا. قرآن بھی یہی کہتا ہے. قرآن جو ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک نہر میں پہنچے، لڑائی ہونے والی ہے جالوت سے، طالوت لشکر لے کر پہنچے، ایک نہر میں پہنچے اور اتر رہے تھے تو اللہ نے انہیں آزمانے کے لیے کہا کہ اس میں سے صرف 1 چلو 2 چلو پی سکتے ہیں، زیادہ پانی نہیں پی سکتے. یہ حکم ہوا اور جب نہر سے باہر نکل رہے تھے لگ بھگ 90% لوگوں نے پانی پی لیا. اور اس کے بعد میدان میں پہنچے تو یہ 90% لوگ اکثر اس میں مار دیے گئے. جو 10% کی جو تعداد تھی، یہی تعداد نے لڑائی لڑی. اور قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، بڑے بڑے صفوں کو الٹ دیے ہیں اللہ کے حکم پر. تو بنی اسرائیل نہیں تھے، یہ صحابہ تھے. ایک آدمی واپس نہیں گیا، سب نے کہا کہ آپ کہیں تو بات ممکن ہے. اور اس کے بعد میدان میں اترے. 3,000 کی تعداد 1,00,000 کی تعداد کے درمیان لڑائی لڑ رہی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا مکمل اسلحہ ہے ان کے پاس، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں. اور بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی اور 3 افراد مار دیے گئے. اور اس کے بعد خالد بن ولید جب ذمہ داری لیے تو خالد بن ولید نے اپنی اسٹریٹجی استعمال کر کے ان لوگوں کو واپس باہر نکالا. یہی خوبی ہے ان کی. اور یہ پیچھے ہٹنے کے لیے ایسے اسٹریٹجیز اختیار کیے کہ بڑی آسانی سے بچے کچے لوگوں کو لے کر واپس پہنچ گئے اور کافی نقصان انہیں پہنچایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے اب تھام لی ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو جیت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار کہی. اور یہ خالد بن ولید وہ ہیں جنہوں نے 150 لڑائی لڑی. اور ساری دنیا میں تمام ویریئرز جتنے گزرے ہیں، جتنے مجاہدین گزرے ہیں اور جتنے بڑے بڑے سولجرز گزرے ہیں، جتنے افسر اور کمانڈر ان چیف گزرے ہیں، ان میں صرف ایک واحد آدمی ہے جنہوں نے ایک لڑائی میں بھی ہارا نہیں. ان کی پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی بھی نہیں ہارے. 150 لڑائیاں لڑی ہیں. اور مارکا ختم ہونے کے بعد اپنے گھر جاتے اپنے لوگوں سے کہتے کہ ہاتھ کھول کے تلوار نکالو، ہے نا. 9 تلواریں 10 تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں ہاتھوں سے. اور اس کے بعد لوگ پانی ڈال کے خون ہاتھ نکال کے چھوڑتے ہیں. اور جب وفات پا رہے تھے تو بستر میں وفات پائے، ایسی حالت میں تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ تو ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن عمر، انہوں نے کہا کہ آپ کو رونا نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے. اللہ کی تلوار تھوڑی ٹوٹ سکتی ہے، اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، اسی لیے آپ بستر میں وفات پا رہے ہیں. انہیں غم یہ تھا خالد بن ولید کو کہ میں کیوں بستر میں وفات پا رہا ہوں، میری وفات تو میدان میں ہونا تھا، میرے تو پرخجے اڑ جاتے، میرے جسم کے جھجر اڑ جاتے. یہ ان کا مقصد تھا، اس لیے لو رہے ہیں. اور یہ صحابی نے کہا کہ آپ اللہ کی تلوار ہیں، آپ تھوڑی ٹوٹ سکتے ہیں. تو یہ تھے میرے دوستوں خالد بن ولید. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مدینے میں رہ کر باہر کی خبر سناتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر سنائی. نجاشی ہم جانتے ہیں یہ ابیسینیا کا ایک بادشاہ تھا اور جہاں مسلمان ایک مدت تک رہے. اور یہ صاحب انہوں نے اسلام قبول کیا. نجاشی مسلمان ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ وہ مسلمان ہو گئے. اور جب وہ وفات پائے 7 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کیا کہ آج بہت بڑا مومن وفات پا گیا ہے، بہت بڑا مومن وفات پا گیا ہے. نجاشی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، نہ نبی کو نجاشی نے دیکھا، لیکن ان دونوں کے درمیان بڑے گہرے تعلقات تھے. مومنین ایسے ہوتے ہیں دوستو، ایمان کی بنیاد پر دوستی ہوتی ہے، اللہ کی محبت کی بنیاد پر دوستی ہوتی ہے.
آج ہم اگر ایسی دوستی کر لیں تو ایسے ایسے کارنامے انجام دے سکتے ہیں کہ لوگ اشش کرتے رہیں گے۔ آج ہماری محبت دنیاوی محبت ہو چکی ہے، مومنین اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض کیا، جس نے اللہ کے لیے دیا اور جس نے اللہ کے لیے روک لیا، اس آدمی نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا اجر کیا ہے عزیز دوستو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش تلے بہت زیادہ مسندیں ہوں گے، بڑے بڑے صوفے لگائے ہوں گے اور اس میں نورانی چہرے والے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے منور چہروں کو دیکھ کر انبیاء آپس میں گفتگو کریں گے، کہیں گے کہ یہ منور چہرے والے کون ہیں؟ ہم انبیاء آپس میں جانتے ہیں ان میں سے کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس وقت انہیں کہا جائے گا یہ وہ افراد ہیں جو زمین میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے دشمنی کرتے تھے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا عزیز دوستو دوستی کی بنیاد ہونی چاہیے۔ آج ہم دوستی کرتے ہیں، ہماری دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ کوئی ایک ریلیشن ہے، کوئی ایک بزنس لنک ہے، کوئی دنیاوی تعلق ہے، رشتہ داری ہے، خونی رشتہ ہے، اڑوس پڑوس ہے، یہ ہماری دوستی ہے۔ لیکن ہم ایمان والوں سے کم دوستی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والوں سے کم دوستی کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے محبت کرنے والے اگرچہ کہ مٹھی بھری کیوں نہ ہو، اگر یہ جڑ جائیں تو ایسے ایسے کارنامے انجام دے سکتے ہیں جو تاریخ یاد کر سکتی ہے۔ عزیز دوست، آج ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ سے لیے محبت کرنے والوں کو جمع کریں۔ آپ کی محبت اللہ کے لیے ہو، آپ فلاں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کی دولت دیکھ کر نہیں، ان کی شہرت دیکھ کر نہیں، نہ ان کی فلاں چیز کو دیکھ کر، بلکہ آپ محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ صحابہ ایسے ہی تھے عزیز دوستو، اس لیے بڑے بڑے پریشانیاں آئیں، انہوں نے ان پریشانیوں کو بڑے آسانی سے دھتکار دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ خالد بن ولید، آپ نے ان کی شہرت سنی۔ عمر بن خطاب جب خلیفہ بنے، چند دنوں کے بعد خالد بن ولید کو عمر بن خطاب نے تمام ذمہ داریوں سے دور کر دیا، معزول کر دیا۔ وہ بڑے مجاہد تھے، خط لکھا گیا، کہا گیا کہ خالد فوراً پہنچ جاؤ مدینے کو۔ فوراً مدینے کو پہنچ گئے، اور مدینے میں جب پہنچے تو عمر بن خطاب نے سب کے سامنے خالد بن ولید کی پگڑی اتاری، اور پگڑی اتار کر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو مسلمان جیتتے ہیں خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں، مسلمان جیتتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، کیونکہ ان کی اتنی شہرت ہو گئی تھی اور نوجوان نسل یہ سمجھ رہی تھی کہ خالد بن ولید کی وجہ سے لڑائی جیت رہی۔ اگر انہیں خبر پہنچی کہ خالد بن ولید لڑائی میں ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے۔ تو عمر بن خطاب نے جو انسپریشن لے رہے تھے اسے بدلانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہمارے یہاں یوریزم نہیں ہے، ایک کے پیچھے چلنا نہیں ہے، اندھے بن کے چلنا نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب و سنت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ خالد بن ولید کو بلایا، سب کے سامنے ان کی پگڑی اتاری اور کہا کہ دیکھو خالد بن ولید، آج سے ہم آپ کو معزول کرتے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ، اللہ کے لیے محبت ہے عمر بن خطاب سے، ہے نا؟ تعلقات کیا ہے؟ عمر بن خطاب بنو عدی کے ہیں، یہ بنو مخزوم کے ہیں، یہ دو ایسے قبائل ہیں جو جاہلیت میں انتہائی دشمن تھے، لیکن اسلام لا لیے، اللہ کے لیے ہو گئے، اب اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت جو سارے عالم اسلامی جانتی ہے، انہیں عمر بن خطاب بلا کے ان کی پگڑی اتار کر کہتے ہیں کہ میں آپ کو ریزائن کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کوئی لڑائی نہیں لڑو گے، اب مدینے میں رہو گے اور اپنی عام زندگی گزارو گے۔ اور خالد بن ولید نے جو ہے پورے دل سے اختیار کیا، ان کی بات مانی اور خاموش مدینے میں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں وفات پا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ خالد بن گھر میں وفات پا رہے ہیں، جنگ کے میدان میں وفات نہیں پائے۔ تو عزیز دوستو، اللہ کے لیے محبت کرنا یہ اشد ضرورت ہے۔ ہم ہماری محبتوں کو چیک کریں، ہم فلاں سے لگاؤ رکھے ہیں، کس لیے لگاؤ رکھے ہیں؟ یہ اس آدمی سے دنیا حاصل کرنے کے لیے؟ اگر ایسا ہے تو فوراً کینسل کیجیے۔ اس آدمی سے محبت اس وجہ سے ہے کہ میرا رشتہ دار ہے، فوراً کینسل کیجیے۔ آپ اپنے ایمانی رشتے کو آگے لائیے، ایمانی اخوت کو آگے لائیے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے بنیے۔ جو لوگ اللہ سے کے لیے محبت کرتے ہیں ان کی محبت میں برکت ہے۔ دو افراد ہوں گے لیکن بہت سارا کام کریں گے۔ آج عزیز دوستو اس کی اشد ضرورت ہے، اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے محبت کریں۔ تو نجاشی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہے ابیسینیا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا ہی نہیں، ایمان لا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہاں پر اسلام پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کی وفات کی خبر سنا رہے ہیں۔ اور نہ کہ صرف خبر سنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، غائبانہ جنازے کی نماز پڑھائی۔
غائبانہ جنازے کی نماز پڑھانے کی ہی دلیل ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا فلاں بھائی اس علاقے میں وفات پا گیا، آپ کو ظن غالب یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے نماز نہیں پڑھایا ہوگا، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ یہاں غائبانہ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اگر عالم اسلامی کی بڑی شخصیت ہے، مشہور شخصیت ہے، وہ وفات پا جاتی ہے، تو سارے عالم اسلامی میں جا بجا جنازے کی نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی خبر سنائی دور رہتے ہوئے۔ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہی روکیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ضرور سوال کریں۔ اس میں کوئی سوال پوچھ لیں، میں اندر ہے فون۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا یہود میں کوئی صحابی نہیں رہے؟ کیوں نہیں، بہت سارے تھے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن سلام، ایک مشہور صحابی جو یہودی عالم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچی تو ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہی کہہ دیے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میری پہلی ملاقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پبلک میں 3 نصیحتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو سلام پھیلاؤ، اے لوگو رشتہ داری کو باقی رکھو، اور جب رات اندھیری ہو جائے، کالی ہو جائے، چپکے سے اٹھ کے نماز پڑھو۔ اگر یہ 3 کام تم کر لو گے تو جنت میں بڑے امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو کہنے والے عبداللہ بن سلام ہیں، جو یہودی عالم تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اسے چھپا کے رکھو، ہم یہودیوں کو بلا کے گفتگو کرتے۔ یہودیوں کو بلا کر پوچھے کہ عبداللہ بن سلام کے تعلق سے تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے کہا کہ وہ تو ہمارا بہت بڑا عالم ہے، تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو تم کیا کہو گے؟ تو کہا کہ وہ مسلمان ہرگز ہو نہیں سکتے، کیسے ہو جائیں گے مسلمان؟ تو عبداللہ بن سلام کو بلایا، وہ آئے، سب کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو پورے یہود تعجب میں پڑ گئے، تو ان کی زبانیں فوراً بدل گئی، کہنے لگے کہ یہ تو جھوٹا ہے، ہم نے اسے کبھی بھی عزت نہیں دی، یہ تو جو ہے ہمارے درمیان عزت والا نہیں تھا۔ پوری اپنی باتیں بدلا دی۔ تو ایک نہیں، 2 نہیں، اور بہت سارے ہیں جو عیسائی ہونے کے باوجود مسلمان ہوئے، یہودی ہونے کے باوجود مسلمان۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، ہے نا، جو یہودی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ جب ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے، اور کھڑ کے اس بچے کو سمجھاتے رہے، اور اس کے بعد کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس بچے نے اپنے والد کو دیکھا، والد بھی یہودی تھا، اس نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات سن لو۔ تو اس بچے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، مسلمان ہو گیا۔ تو مسلمان ہوتے تھے، لیکن ان کے اندر جنرلی میجارٹی یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ضم سورے پڑھتے ہیں، اس میں قرآن کی ترتیب ملحوظ رکھنا ضروری ہے یا پھر آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے دیکھیے سورہ ناس کے بعد کون سا سورہ ہے؟ ہوشیار ہے، نیند میں نہیں ہے، بعض لوگ ابھی نیند میں۔ جی سورہ ناس سب سے آخری سورہ ہے۔ جی عام طور پر آدمی پہلے رکعت میں سورہ ناس پڑھ دیتا ہے، پھنس جاتا ہے، دوسرے رکعت میں پڑھے گا کیا؟ اس کے بعد تو کوئی صورت نہیں ہے۔ تو سورہ اخلاص کے بعد سورہ ناس ہے، قرآن کی ترتیب ہے۔ کیا اس ترتیب کو ملحوظ رکھنا، اسے فالو کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے، ترتیب کو فالو کرنا ضروری ہے۔ ترتیب سے پڑھیں۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھا ہے تو سورہ ناس پڑھیں، سورہ ناس پڑھنے کے بعد اخلاص پڑھنا صحیح نہیں۔ نماز تو ہو جائے گی، لیکن اسے منکوس کہتے ہیں، ترتیب منکوس، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ ترتیب کو فالو کرنا واجب تو نہیں، لیکن مستحب ہے، ضروری ہے، فالو کرنا چاہیے۔ کبھی آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ترتیب کو الٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر میں سورہ بقرہ پڑھے، اور اس کے بعد سورہ نساء پڑھے، اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھے، ہے نا۔ آل عمران کو پیچھے کر دیا، نساء کو آگے کر دیا، حالانکہ نساء بعد میں، آگے آل عمران آگے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی اس ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا ہے،
سے معلوم ہوا کہ جائز ہے، لیکن عام طور پر آدمی کو ترتیب ملحوظ رکھنا ہے، ترتیب توڑنا نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ ٹیررزم حلال ہے حرام ہے نا؟ بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ 5 بڑے اس کے لیے سزا ہے۔ جو آدمی جانتے بوجھتے کسی کو قتل کر ڈالے، اس آدمی کے لیے جہنم میں رہے گا، ایک طویل مدت رہے گا، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ تو جو آدمی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، اسلام کی نظر میں بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ نے بڑے گنہگاروں کے لیے کبھی بھی خالدن کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جہنم میں ایک لمبی مدت رہیں گے، سوائے اس کے لیے۔ تو ناحق کسی کو قتل کرنا یہ اسلام کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن افسوس بعض ایسے مسلمان ہیں، مسلمانوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اور رینڈملی پبلک کے درمیان بم وسفوٹ کرنا اور لوگوں کو قتل کرنا، عزیز دوستو، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ چیز ثابت ہو گئی ہے، یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ اس کے پیچھے یہود کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے اسلام دشمنوں کا ہاتھ ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں اور انہیں لے کر جا کر ایسے کام کرواتے ہیں، ایسے کام کرواتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے مارکیٹس ہیں جہاں پر لوگ نوجوان جن کے اندر تقوی زیادہ ہوتا ہے، ان کی تقوی کی تجارت کرتے ہیں، انہیں رکھ کر قتل و غارت گیری عام کرتے ہیں۔ یہ جو ISS ہے، آپ جس کے تعلق سے سنتے ہیں، یہ اسی قسم کا ایک گروہ ہے جسے دشمنوں نے بنایا ہے۔ اس سے اسلام کو زیادہ نقصان ہوا ہے، مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ ٹیررزم کرنا اسلام کی نظر میں نہ کہ صرف حرام ہے بلکہ انتہائی حرام ہے۔ ان چیزوں سے مسلمان نوجوانوں کو بچنا چاہیے، ایسے کام میں ملوث ہونا نہیں چاہیے۔ ایسی چیزوں کو نہ آپ انٹرنیٹ میں دیکھیں، نہ آپ ٹی وی میں دیکھیں، ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یہ چیز اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام پیغام امن کا دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات دیکھیے، امن ہی امن ہے۔ اسلام میں جہاد ہے لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں، آپ اپنی مرضی سے لڑ نہیں سکتے، غنڈہ گردی ہو جائے گی۔ اس کے لیے کنڈیشنز ہیں اور کٹھن کنڈیشنز ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایک اسلامی حکومت ہو، اور اسلامی حکومت کے ساتھ ایک لیڈر ہو۔ ایک جب نہیں ہے تو لڑائی ہو نہیں سکتی، یہ تو غنڈہ گردی ہے۔ اسلام کی نظر میں اس کی کچھ بھی اجازت نہیں ہے۔ عزیز دوستو، آپ ایسے افراد سے بچ کر رہیے جو علماء سے رشتہ کاٹتے ہیں۔ ایسے افراد ہمارے معاشرے میں زیادہ ہیں۔ آپ سے آ کر کہیں گے کہ آپ فلاں عالم کی بات مت سنیے، فلاں کی بات مت سنیے، یہ آپ کو ایسی باتیں نہیں سنائیں گے۔ آپ کو علماء کے رشتے سے کاٹیں گے تاکہ وہ اپنے خرافات کو آپ کے ذہن میں ڈالیں، کیونکہ یہ خرافات علماء کے پاس نہیں سنا سکتے۔ ہمارے پاس بعض افراد آتے ہیں، آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم خلافت واپس لانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بلی کے خواب میں چھچوڑے دیکھنا چاہتے ہیں آپ، ہے نا؟ کیا بات کر رہے ہیں، کیا سوچ کر بات کر رہے ہیں؟ اور ان نوجوانوں کے ذہن میں یہ خلافت کا لفظ اتنا گھسیڑا جاتا ہے، اتنا گھسیڑا جاتا ہے، آپ ہزار کہیے سمجھ نہیں پاتا، وہ یہی رٹتے رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے چند کوشش کرنے کے بعد ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہم تھوڑی کر سکتے ہیں۔ یہ تو حکومتوں والی بات ہے، جن کے پاس حکومتیں ہیں وہ ان تعلق سے گھبرے ہیں، ان تعلق سے پریشان ہیں کہ وہ کر نہیں پا رہے ہیں۔ ہم اور آپ یہاں پر رہ کے کر کیا پائیں گے؟ عزیز دوستو، یہ بیکار لغو باتیں ہیں۔ ایسے لوگ جاہل ہوتے ہیں، اور جاہل نرے جاہل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا، ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے اور نماز کی بھی پابندی نہیں ہوتی، صرف بعض الفاظ کو ان کے اندر انجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اسی کو چھنتے رہتے ہیں۔ اور انہیں خاص طور پر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ علماء کے مجلس میں نہ جائیں، فلاں شیخ کے مجلس میں نہ جائیں، مرکز علوم کو مت جائیں، ایسے ہی کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر ایسی باتوں سے آپ کو روکتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ جہالت ہے، ایسے لوگوں کی جہالت سے بچیے، علماء سے اپنے تعلقات رکھیے، اپنے دینی مسائل علماء سے پوچھیے۔ آپ نے علماء سے پوچھ لیا، آپ کی ذمہ داری ختم۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو کہیے کہ ہم نے فلاں عالم سے پوچھ لیا ہے، ہماری ذمہ داری ختم۔ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ ذمہ داری نہیں ڈالتا جو آپ برداشت نہیں کر پاتے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ان غلط افکار سے بچائیں، اس کے بجائے علمی راہ میں آئیں، قرآن حفظ کریں، دین سیکھیں، دینی مجالس میں آئیں، دعوت کا عام کام کریں۔ کیا آپ اپنے معاشرے میں شرک نہیں دیکھتے؟ کیا آپ اپنے معاشرے میں بدعت نہیں دیکھتے؟ کس حد تک پھیلے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اسے نہیں روکیں گے؟ میں تو کہوں گا کہ انہیں روکنا بہت بڑا جہاد ہے، ان کے اندر اصلاح پیدا کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ بے حیائی، عیاشی، فحاشی جو عام ہوئی ہے، اسے روکنا بہت بڑی جہاد ہے۔ بڑا آسان ہے کہ آپ میدان میں گرے اپنے آپ کو قتل کر لیں، لیکن بڑی مشکل ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان رہیں، اپنے دامن کو حرام سے بچائیں، اپنی نظروں کو حرام سے بچائیں، اس کے لیے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کریں۔ یہ جہاد، اصل جہاد یہی ہے، اسی کو جہاد بالنفس کہتے ہیں۔ یہ اس کی اشد ضرورت ہے آج ہمارے اس معاشرے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے میں ڈالے۔ بعض سوالات ہیں۔ آیت پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم کہنا ضروری ہے، کیا یہ سنت ہے؟ پلیز ایکسپلین۔ آیت پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم ہم جو کہتے ہیں، کیا کہنا ضروری نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم کا معنی اللہ نے کیا سچ کہا ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہم کر رہے ہیں۔ یہ کہنا نہیں کہنا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے کہنا ضروری سمجھنا بدعت ہے۔ اسے کہنا ضروری سمجھنا، اس پر جو ہے پابندی سے عمل کرنا، یہ بدعت میں شمار ہو سکتا ہے۔ کبھی کہیں کہیں بھی چھوڑ دیں، اور نہیں کہنے پر کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم۔ ایک توہمی سوال کیے ہیں، کہتے ہیں کہ گناہ کا احساس ہو گیا اور اللہ سے بار بار معافی مانگتے ہیں، مگر وہ گناہ آنکھوں کے سامنے بار بار آتا ہے، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ مجھے اس سے کوئی خاص بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مجھے اسے یہ سمجھ میں بات آئی کہ گناہ ہو رہا ہے، اسے کیسے بچیں؟ آدمی گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، بار بار آگے آئے تو آپ اپنے نظر کو نیچے کر لیں، ہے نا، اس جگہ کو بدل دیں۔ گناہ سے بچنے کا بہترین طریقہ، پختہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ جو آدمی نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ فالتو کے دوست ہوں گے، ہے نا، ٹی وی پکچر دیکھنے والے دوست ہوں گے، سنیما جانے والے دوست ہوں گے، ان کے ساتھ آپ دوستی رکھیں گے، آپ بھی چند دن کے لیے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد انہی کے رویے میں چلے جائیں گے۔ تو آپ اپنا ماحول بدلیے، آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ماحول بدلیے، اور آپ اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجیے۔ شیطان اس ذہن میں گھر بناتا ہے جو ذہن خالی ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کوئی نیک کام میں لگے رہیں، تو آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے تو گناہوں سے بچ جائیں گے، گناہوں کے حربے سے بچ جائیں گے۔ تو آدمی اپنے سچویشن کو بدلے، اپنے حال کو بدلے اور اپنے ماحول کو بدلے تو گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اور کوئی سوال ہے؟ اللہ المستعان۔ سوال لے کر رہے ہیں کہ بعض افراد بائک اتنا تیز چلاتے ہیں کہ جا کے جو ہے اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتے ہیں، بائک ریس میں سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ یہ صاحب شرک نہیں کیے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ بڑا گناہ کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی نے زہر کھا کے اپنے آپ کو مار لیا، قیامت کے دن اٹھا جائے گا اور زہر کھاتے رہے گا، اسے اذیت ہوتی رہے گی۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا کے مار لیا تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، یہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گراتے رہے گا، سلسلہ جاری ہوتے رہے گا۔ ایک آدمی جو اپنے آپ کو خنجر سے چبا کے مار لیتا ہے، قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں خنجر دے دیا جائے گا، وہ اپنے آپ کو چباتے رہے گا، یہ اذیت اسے ہوتی رہے گی۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، ان کے لیے سزا سنائی ہے۔ تو ہم شرک نہیں کیے، صحیح بات ہے، اللہ معاف کرے گا، صحیح بات ہے، لیکن اللہ معاف کرے گا کنفرم ہے نہیں۔ بڑے گناہوں کو معاف کرنا اللہ چاہے تو معاف کرے گا، اللہ کے مشیت کے تحت ہے، نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا۔ آپ کو پکڑنا چاہے تو پورا اختیار ہے، آپ کو سزا دینا چاہے تو پورا اختیار ہے۔ تو بالکل ایک طرف دیکھ کے دوسری طرف سے اپنی نظر کو پھیر لینا غلط بات ہے۔ دونوں کو دیکھیں، پکڑا بھی جا سکتا ہے، معافی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آدمی ایسی غلطی نہ کریں، گاڑی تیز نہ چلائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں گاڑی میں بیٹھنے کے بعد پتہ نہیں کیا سامنے آ جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ آسمان میں اڑ رہے ہیں۔
اتنی تیزی سے جاتے ہیں کہ وہ اگر جا کے گر جائے تو الگ بات ہے، لیکن عورتوں کو، بوڑھیوں کو، بچوں کو مارتے ہوئے جاتے ہیں۔ کتنا ہم نے دیکھا ہے ایسا، کتنا ہم نے دیکھا ہے، کئی نوجوان اسی وجہ سے مر گئے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ایسی حرکتیں نہ کریں۔ تیز چلانا حرام ہے، اگر کوئی آدمی کنٹرول سے باہر چلا رہا ہے اس کا چلانا حرام ہے، قیامت کے دن پکڑا جائے گا، مرے گا تو وہ سوسائڈ مرے گا، خودکشی کرا ہوا ہوگا، اور قیامت کے دن سے پکڑا جائے گا، یہ بڑا گناہ شمار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایک پرانی نیکی یاد آ گئی، کیا اس کا وسیلہ پکڑ سکتے ہیں؟ ہے نا، نیکیوں کا وسیلہ پکڑنا یا سنت کا طریقہ ہے، نیکیوں کا وسیلہ پکڑنا سنت کا طریقہ ہے۔ بخاری کی روایت، مشہور روایت ہے کہ 3 جو غار میں چلے گئے تھے، تینوں نے اپنی نیکیوں کو یاد کر کے اللہ سے وسیلہ پکڑا تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو نیکیوں کو اپنا وسیلہ بنانا بالکل درست ہے اور زبردست طریقہ ہے آپ کی دعا کو قبول کروانا۔ تو نیکی قدیم ہی کیوں نہ ہو، ضرور آدمی کر سکتا ہے، نیکی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس اسے بنیاد بنا کر اپنے دوسرے کام کروا سکتا ہے انشاءاللہ۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بدر کی لڑائی افنسیو ہے یا ڈیفنسیو ہے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نہ یہ افنسیو ہے نہ ڈیفنسیو ہے، ایک ایونٹ ہے، ایک سچویشن ہو گیا تھا، ایک انسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں آپ، نکلے تھے روکنے کے لیے لیکن وہ لڑائی میں تبدیل ہو گئی اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لڑائی لڑ دی۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایک عورت ماہواری آ گئی ہے، کیا اس حالت میں وہ مسجد آ سکتی ہے، تراویح سن سکتی ہے؟ بالکل نہیں، حرام ہے اس کے لیے، مسجد میں آنا اس کے لیے حرام ہے، تراویح سننا اس کے لیے حرام ہے، قرآن نہیں سنے گی، ناپاک حالت میں قرآن نہیں سنے گی۔ صرف 3 عورتوں کے لیے اجازت ہے جو قرآن پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اگر وہ قرآن کی حافظہ ہو یا پھر قرآن کی ٹیچر ہو یا پھر قرآن کی اسٹوڈنٹ ہو۔ ان 3 عورتوں کے لیے حالت حیض میں ضرورت کے تحت قرآن سنانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت ہے تو ماہواری میں نہ مسجد میں آئے گی نہ وہ قرآن سنے گی، اس کے لیے حرام ہے، واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں افطاری سے تھوڑی دیر پہلے حیض آ گیا تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، روزہ چلا گیا، اس کا جو ہے قضا کرے گی، واللہ اعلم۔ جلدی جی۔ ہاں اچھا سوال کیا، سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ سراقہ بن مالک کو سونے کی کنگن پہنائے گئے، مسلمانوں کو تو کنگن پہننا نہیں چاہیے تھا۔ اب مسلمانوں کے لیے جو نبی نے کہا کہ مسلمان سونا نہیں پہنیں گے، وہی نبی نے کہا کہ سراقہ کے ہاتھ میں کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ کے لیے ایکسیپشن تھا، سراقہ کے لیے ایکسیپشن تھا، تو انہیں وہ وقتی طور پر پہنا کر نکال دیا گیا تھا، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہمیشہ پہن سکتے ہیں، ہے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی دنیا میں سونا پہنے گا آخرت میں سونا نہیں۔ تو مجلس ختم کر لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔